السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا جو کچھ بیان ہو اسے سن کر اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 14 اور پارہ نمبر 15 سے کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس کا معنی یہ ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں لا سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی۔ تورات شریف اللہ کی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور شریف اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل شریف اللہ کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پیغمبر پر اتاری گئی۔ لیکن تورات کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا، اس میں من مانی تحریفیں کر دی، امیروں کے لیے قانون الگ بنایا گیا، غریبوں کے لیے قانون الگ بتایا گیا۔ مگر قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی خود ہی ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے، میرے محبوب، اور کتابوں کو تبدیل کرنا تھا، لوگوں نے تبدیل کر دیا، اور کتابوں میں من مانی تحریفیں کرنی تھی، لوگوں نے کر دی، اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا تھا۔ لیکن قیامت تک قرآن مقدس کے اندر کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میں نے لیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کس طریقے سے آج بھی محفوظ ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن جیسا نازل ہوا تھا، نہ اس کے اندر کسی نقطے کا کوئی فرق آیا ہے، نہ اس کے اندر کسی زیر زبر کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جیسا قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی ہو بہو ویسا ہی ہے، اور صبح قیامت تک قرآن پاک ویسا ہی رہے گا، کوئی چاہ کر کے بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ہارون رشید بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں مامون رشید، ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم و تربیت کے لیے امام کسائی کا انتخاب فرمایا تھا، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہاں میں مامون رشید کی زندگی کی ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور جو پوائنٹ کی بات مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کیسے اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا ہے، کوئی چاہ کر کے بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے لیے کس کا انتخاب کیا تھا؟ امام کسائی کا، جو بہت بڑے امام تھے، اور مامون رشید کی تعلیم اور تربیت پر ان کے والد ہارون رشید نے بہت زیادہ زور دیا تھا۔ ایک مرتبہ مامون رشید کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آتا ہے
اور آ کر کے اس نے بہت ہی نفیس، عمدہ اور ادیبانہ گفتگو کی۔ حضرت مامون رشید نے اس کی عمدہ، نفیس اور ادیبانہ گفتگو کو سن کر اس سے فرمایا کہ تو اسلام کو قبول کر لے اور اسلام میں آ جا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دولت سے سرفراز ہو جا۔ لیکن اسلام قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ پھر وہ چلا گیا مامون رشید کی مجلس سے۔ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ مامون رشید کی مجلس اور محفل میں وہ آیا تو وہ مسلمان بن چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا۔ مامون رشید کو بڑی حیرت ہوئی اور مامون رشید نے اس یہودی سے پوچھا، بتاؤ 1 سال پہلے میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا، اب جب کہ 1 سال کے بعد دوبارہ تم میری مجلس میں آئے ہو تو مسلمان بن کر کے آئے ہو، تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے تمام مذاہب کا امتحان لینا چاہا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کے مذہب کا میں نے امتحان لینا چاہا، تو سب سے پہلے میں نے تورات شریف کے 3 نسخے تیار کیے۔ کتنے نسخے؟ تورات شریف جو اللہ کی کتاب ہے اس کے میں نے 3 نسخے تیار کیے، اور ان تینوں نسخوں کے اندر میں نے اپنی من مانی تحریفیں کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی، یعنی کچھ آیتوں کو اڑا کر اپنی طرف سے میں نے وہاں زیادتی کر دی یا کمی اور پیشی کر دی، اور لے جا کر کے میں نے ان کے معبد میں اس کو بیچا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو قبول کر لیا۔ میرے دل نے کہا اگر واقعی یہ اللہ کی کتاب، اللہ نے اگر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے کرم پر لیا ہوتا تو آج یہ یہودی لوگ اس تورات کی کتاب کو جس کے اندر میں نے منمانی تحریفیں کی ہے، رد و بدل کیا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے اور اس میں بھی میں نے تبدیلیاں کر دی، منمانی تحریفیں کر دی، اور لے جا کر کے عیسائیوں کے گرجے میں نے اس کو بیچا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے قبول کیا۔ اور پھر اس کے چند دنوں بعد میں نے قرآن پاک کے 3 نسخوں کو تیار کیا، اور اس کے اندر بھی میں نے منمانی تحریفیں کی، کچھ آیتوں کو نکال کر اپنی طرف سے عربی کے کلمات میں اضافہ کر دیا، اور لے جا کر کے میں نے مسلمانوں کے مکتب میں اور اسلامی کتب میں اسے بیچنا چاہا، تو مسلمانوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کہا اس کے اندر کسی نے منمانی تحریفیں کی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو آپ لے کر کے جائیں۔ تو مجھے پتہ چلا یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے کرم پر لیا ہے، کوئی بھی اس میں منمانی تحریف کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی بیوقوف اور احمق اس کے اندر منمانی تحریف کرنا بھی چاہے تو لوگ اسے پکڑ کر کے اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ بس یہی میرے قبول اسلام کا ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ یہی میرے اسلام کے قبول کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے کہ کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیں تورات کیا حفاظ بہت کم آپ کو ملیں گے، انجیل اور زبور کے حفاظ آپ کو یا تو انبیاء کرام ملتے، اور خاص جو ان کے بڑے بڑے صحابہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہی کے سینوں میں تورات، انجیل اور زبور محفوظ ہوتی، بلکہ صرف انبیاء کرام کو وہ کتابیں لفظ ٹو لفظ یاد ہوتی، زبانی یاد ہوتی، لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، میرے نبی کی آمد کی برکتیں ہیں کہ ان کے صدقے میں قرآن پاک جو اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، آج امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پاک محفوظ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، اس کے اندر وہ برکتیں ہیں، اس کے اندر وہ جلال ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر اتارتے، اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بڑا سا بڑا پہاڑ قرآن پاک کی جلال کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے
آمد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ان کے صدقے میں سنی مسلمانوں اور حضور کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور یہ وہ قرآن پاک ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتا، کوئی ایک آیت لا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں کے غاروں میں جاتے ہیں، پھر بیٹھ کر کچھ آیتیں اور عربی کی عبارات جمع کرتے ہیں اور پھر لا کر مکہ والوں کو سناتے ہیں اور پھر اس کی نسبت وہ خدا کی طرف کرتے ہیں۔ یہ تو بشر کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں میرے رب نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص محمد پر نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ بندے کا کلام ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں کو بلا لو۔ یہ چیلنج قرآن میں رب نے آج سے 1450 سال پہلے کیا تھا، لیکن آج تک قرآن پاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج تک کسی نے قرآن پاک کی چھوٹی صورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ جس کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں، آج تک دنیا سے بڑا آدمی، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے علم کے جانکار، بڑے بڑے محققین اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر کے نہ لا سکے۔ آخرکار قرآن کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے مسجدوں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے، ہمارے درگاہوں میں ہے اور ہمارے گھروں میں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور سنیے کیا شان ہے اس قرآن کے اندر۔ دیکھیے اللہ پاک نے کل 104 کتابیں نازل فرمائی ہے۔ کتنی؟ 104۔ ان 104 میں 4 کتابیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک کا نام تورات، ایک کا نام زبور، ایک کا نام انجیل اور ایک کا نام قرآن شریف۔ فرمایا گیا 100 کتابوں کا علم اللہ نے نچوڑ کر ان 4 کتابوں میں رکھا، تورات، زبور، انجیل میں، ٹھیک ہے، ان 3 کتابوں میں رکھا۔ اور ان 3 کتابوں کا علم نچوڑ کر بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں 103 کتابوں کا علم نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور قرآن میں خود رب کہتا ہے ہر خشکی اور ہر طری کا بیان اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ دیکھیے پارہ نمبر 14 آیت نمبر 89، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، اور اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ بلکہ صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ صحابہ فرماتے تھے اگر ہمارے جانوروں کی رسیاں گم جاتی تو ہم اس کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں، ہمارے جانور کی رسیاں اگر گم جاتی تو ہم اسے قرآن میں تلاش کرتے۔ قرآن میں کس کا بیان نہیں ہے؟ یہاں جو بیدار بیٹھے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن ہے، اور یہاں جو بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ارے جب میری اور آپ کی داڑھی کا بیان قرآن میں ہے تو میری مسکراہٹ اور آپ کی مسکراہٹ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہوگا؟ علی کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہتا علی تمہارے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ علی تمہارے پاس بہت علم ہے، بہت علم ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ کیسا سوال تھا، کیا میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہے۔
تو پھر بتائیے کون سی آیت کہ میری داڑھی چھوٹی کیوں ہے اور آپ کی داڑھی گھنی اور بڑی اور لمبی کیوں ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت مولا علی نے کی جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں جو زمین زرخیز ہوتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے، وہاں ہریالی زیادہ اگتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں گھاس نہیں اگتی ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر میرے چہرے کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس لیے داڑھی کے بال زیادہ ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے تیرے چہرے کی زمین بالکل بنجر ہے، سخت ہے، اس لیے داڑھی کے بال بہت کم آئے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یا اور بات ہے جو اس کے اندر جتنا زیادہ گہرائی میں جاتا ہے اس پر اتنی زیادہ باتیں جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے سمندر سے موتیاں نکالنا ہر کس کی بات تو نہیں ہے، ہر کسی کی بات تو نہیں ہے۔ جو وہ غوطہ زن ہوتا ہے، تیرنے والا ہوتا ہے، وہی گہرائی میں جا کر کے معلومات کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو جتنا زیادہ اندر چلا جاتا ہے اتنی باتیں اس کے اوپر عیاں ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ المختصر یہ کہ اس کے اندر ہر خشکی کا بیان ہے، ہر طری کا بیان ہے، ہر چھوٹی چیز کا بیان ہے، ہر بڑی چیز کا بیان ہے، جائز کا بیان ہے، جو ناجائز ہے اس کا بیان ہے، حلال کا بیان اس کے اندر ہے، حرام کا بیان اس کے اندر ہے، شمس و قمر کا بیان اس کے اندر ہے، شجر و حجر کا بیان اس کے اندر ہے، جن و بشر کا بیان اس کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے لیل و نہار کا بیان اس کے اندر ہے، جنت کا بیان اس میں ہے، دوزخ کا بیان اس میں ہے، جنات کا بیان اس میں ہے، انسانوں کا بیان اس میں ہے، چرند کا بیان اس میں ہے، پرند کا بیان اس میں ہے، فرشتوں کا بیان اس میں ہے، قیامت کا بیان اس میں ہے، جنت کا بیان اس میں ہے، دوزخ کا بیان اس میں ہے، آسمانوں کا بیان اس میں ہے، دوزخ کا زمینوں کا بیان اس میں ہے، انبیاء کا بیان اس میں ہے، امام الانبیاء کا بیان اس میں ہے، صحابہ کا بیان اس میں ہے، اولیاء کا بیان اس میں ہے، علماء کا بیان اس میں ہے، جنتیوں کا بیان اس میں ہے، جہنمیوں کا بیان اس میں ہے، نیکوں کا بیان اس میں ہے، بدکاروں کا بیان اس میں ہے۔ غرض یہ کہ قرآن کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان ہے اور ہر خشکی اور طریقہ بیان موجود ہے۔ دیکھیں اللہ خود فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے، مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں جا بجا مقامات پر اس قرآن کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان کیا ہے۔ کوئی چاہ کر کے بھی مٹانے والے آئے مٹ گئے، مٹانے والے آئے، 26 آیتوں کو نکالنے والے آئے خود نکل گئے، ہے نا، کہاں چلے گئے، کہاں مر گئے، ہے نا، کہاں روپوش ہو گئے، کہاں غائب ہو گئے، کسی کو خبر نہیں ہے، مگر قرآن آج بھی ہر مسجدوں میں سنا اور سنایا جاتا ہے نا۔ 26 آیتوں کو نکلنے والا خود اسلام سے نکل گیا، 26 آیتوں کو نکالنے والا خود لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ ارے لوگ تو لوگ ہیں، اپنے بیوی بچوں کے دلوں سے نکل گیا، اپنے رشتہ داروں کے دلوں سے نکل گیا۔ تو قرآن کل بھی صحیح تھا، آج بھی برحق ہے، اور قیامت تک اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا، اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا۔ آپ قرآن کو پڑھتے رہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قرآن کا اگر کسی نے ایک حرف پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب اگر کسی نے الف لام میم پڑھ لیا تو اللہ پاک اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، قرآن دیکھنا بھی ثواب
قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے. انشاءاللہ اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا, اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. اور میں 15 پارے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں, اس لیے کہ غالباً آج ہمارے 17 پارے ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو اور بھی پورا قرآن سماعت کرنا ہے. سنیے, 15ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے نبی کے معراج جسمانی کا ذکر بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا ہے؟ معراج جسمانی کا ذکر بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. معراج کا واقعہ آپ ہر سال سنتے ہیں, مجھے بتانا نہیں ہے, صرف ایک نقطہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اس کا ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ, جو اس کی ذات کو بتائے اللہ وہ ایک ہے. اس کے صفاتی نام 3000 ہیں. کتنے ہیں؟ 3000 ہیں. کتنے نام ہیں؟ 3000 ہیں. نوٹ کیجئے گا, 1000 نام صرف انبیاء کو معلوم ہے, بچے کتنے؟ 2000. 1000 نام صرف فرشتوں کو معلوم ہے, کتنے ہو گئے؟ 2000. بچے کتنے؟ 1000. 300 نام تورات میں, 300 نام زبور شریف میں, 300 نام انجیل شریف میں, 2900 ہو گئے نا. 100 نام قرآن شریف میں. کیا 100 نام؟ ٹوٹل کتنے نام ہوئے؟ 3000 نام. باقی سب صفاتی نام ہے. ایک نام ذاتی ہے جو اللہ کی ذات کو بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 ناموں میں سے جب واقع معراج کو بیان کرنا چاہا تو اس واقعے کی ابتدا غفار, ستار, قہار, جبار ان ناموں سے نہیں فرمایا, سبحان سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ سبحان سے فرمایا. اور سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ ذات جو جھوٹ سے پاک ہے, وہ ذات جو ظلم سے پاک ہے, وہ ذات جو زیادتی سے پاک ہے, وہ ذات جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے, اسے سبحان کہتے ہیں. اب اللہ سے پوچھو میرے مولا, اتنے سارے ناموں کو چھوڑ کر سبحان سے اس واقع معراج کو تو نے کیوں بیان کیا؟ اللہ فرمائے گا, میرے بندو میں عالم الغیب والشہادہ ہوں, جو کچھ ہوا اسے بھی جانتا ہوں, جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہوں, جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہوں. کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے. مجھے معلوم تھا میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے پیدا ہوں گے, ایسے ہوں گے جو بظاہر نماز پڑھیں گے, بظاہر روزہ بھی رکھیں گے, بظاہر حج و عمرہ بھی کریں گے, قربانی بھی دیں گے, سجدے بھی کریں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, لیکن نبی کے معراج جسمانی کا انکار کریں گے. تو میں نے سبحان سے اس لیے بیان کر دیا, وہ واقع معراج کو پڑھنے والوں, جو واقع معراج کو بیان کر رہا ہے اس کی صفت سبحان ہے, وہ جھوٹ سے پاک ہے. اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقع معراج سچا واقعہ ہے, جھوٹا واقعہ نہیں ہے. وہ واقع معراج کو کرنے والا, اس کا نام ہی سبحان ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہے, وہ بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع معراج سچا واقعہ, جھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور سبحان کی ایک فضیلت میں بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے. سبحان اللہ بولنے والا گویا یہ بولتا ہے مولا تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے تو پاک ہے. اس لیے زیادہ تر آپ سبحان اللہ کی کثرت کیا کریں. تو واقع معراج کو رب نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ بولیے, پارہ نمبر 15 میں. اور اس 15ویں پارے میں جو سورت ہے اس سورے کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. کیا ہے؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام کا یہ نام ہے. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. کیا
کیا نام ہے؟ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل ہی کے نام سے آج اسرائیل بنا ہوا ہے. بنی اسرائیل کے نام سے ہی آج اسرائیل بنا ہوا ہے. تو حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے نبی ہیں. ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے. اور اس بنی اسرائیل واقعے میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے تمام احوال کو بیان کیا ہے. اور بنی اسرائیل کی زندگی کیا تھی، ان کے احوال کیا تھے، ہم آدھا گھنٹے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کا شوق اور ذوق ہے تو آپ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. بنی اسرائیل کتنے ضدی تھے، کتنی ہٹ درم قوم تھی اور کتنی ظالم قوم تھی. ہاں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. تو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے 15ویں پارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے یوں دعا کرو مولا جیسے ان پر تو رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. یہ بات بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے. چنانچہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کہتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. کیا کہنا؟ نرم بات کہنا. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھو اور یوں دعا کرو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. اس پورے آیات میں آیت نمبر 24 میں اور اسی طریقے سے آیت نمبر 23 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اللہ پاک نے والدین کی خدمت کرنے، انہیں جھڑکنے، ان پر آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے. والدین کیا ہیں یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہاں بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر ماں باپ کی عزت کرنے، ماں باپ کی قدر کرنے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. میں حدیث سنانے سے پہلے مبارک دینا چاہوں گا اور بہت ہی مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ حسن سلوک مہربانی کس کے ساتھ کروں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں تمہاری زیادہ حقدار ہے. اللہ اکبر. انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کون ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے. انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے. یعنی 3 مرتبہ نبی نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں. پھر انہوں نے 4تھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا والد، تمہارا والد ہے. اس سے آپ ماں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ ذرا سوچئے کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ ذرا سوچیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے
اور جب دائی حلیمہ سعدیہ حضور کی محفل میں آتی، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ نبیوں کا سردار کھڑا ہو رہا ہے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ جنت کا مالک کھڑا ہو رہا ہے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ ارے جن کے گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت نہیں آتے، وہ نبی کھڑا ہو رہا ہے۔ حضور کھڑے ہوتے اور اپنی چادر نکال کر حضور ان کے لیے بچھا دیتے، اور پھر حضور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے بیٹھتے اور پورا کان لگا کر توجہ کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گفتگو کو سنتے، اور پھر جب وہ اٹھ کر کے رخصت ہوتی تو دروازے تک جا کر کے انہیں رخصت کرتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ، یہ کون بوڑھی عورت ہے جس کا ادب آپ اتنا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں سوچو، جب ہمارے نبی دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کرتے ہو تو پھر جنم دینے والی ماں آمینہ کا ادب کتنا کرتے ہوں گے؟ کیا نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ وہ بچے ہمارے، وہ نوجوان ساتھی ہمارے، وہ بزرگ ہمارے جو ماں کے آگے آگے چلتے ہیں، جو ماں کو نیچے بٹھا کر اوپر بیٹھتے ہیں، وہ بچے ہمارے، وہ نوجوان ساتھی اور وہ بزرگ ہمارے جو اپنی آواز کو ماں کی آواز پر بلند کرتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، انہیں دھکا دیتے ہیں، انہیں رلاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے بچوں، کیا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل نہیں ہے؟ میرے رب نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے بندوں، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جب نبی دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کر رہے ہوں تو سوچو جنم دینے والی ماں آمینہ کا ادب کتنا کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر واقعی ہم غلامان مصطفیٰ ہیں تو ہم بھی نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی ماں کی عزت کریں، ماں کا ادب کریں، ماں کا احترام کریں اور ماں کی خدمت کریں اور ماں کو اپنا وقت دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ماں باپ کی بڑی عزت ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑی ان کی قدر ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے صرف ماں باپ کے عنوان پر کافی لمبا وقت چلا جائے گا۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، آپ سرخروئی چاہتے ہیں تو آپ ماں باپ کی عزت کریں۔ اوروں کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ بیمار ہو جائیں، کاروبار آپ کا اگر ٹھپ پڑ جائے، آپ کو اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، ماں کی بارگاہ میں جائیں، سلام پیش کریں اور ماں سے میٹھے انداز میں عرض کریں، ماں میں بیمار ہوں، میرے لیے شفا کی دعا کر دیں۔ ماں میرا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، آپ دعا کر دیں۔ ماں میرا کاروبار سلو چل رہا ہے، آپ دعا کر دیں۔ ماں میرا امتحان ہے، آپ دعا کر دیں۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کر دے گی تو یقیناً اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ آپ کو بتاؤں، روایتوں میں کہا جاتا ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر کے آنا، موسیٰ سنبھل کر کے آنا۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے پوچھا، میرے مولا اس سے پہلے کئی مرتبہ میں طور پر آ چکا ہوں لیکن تو نے سنبھلنے کے لیے نہیں کہا، اب کیوں کہتا ہے؟ تو ندا آتی ہے، موسیٰ جب بھی تو نکلتا تو تیری ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، مولا میرے موسیٰ میں جلال ہے، تو اس کی حفاظت فرما، مولا تو اس کی حفاظت فرما۔ آج ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے تیری ماں موجود نہیں ہے، تیری ماں موجود نہیں ہے۔ ماں کی دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، ماں کی دعا میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں بیابان میں نکل جاتے ہیں، 22 سال تک درخت کے پتے کھا کر، سمندروں، تالابوں اور دریاؤں کا پانی پی کر انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، ذکر پہ ذکر کرتے رہے، سجدے پہ سجدے کرتے رہے، عبادت پہ عبادت کرتے رہے، خدا کی حمد و ثنا، کبریائی اور پاکی بیان کرتے رہے تاکہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ ولایت کا مقام عطا فرمائے۔ 22 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے لیکن قرب خداوندی کی دولت نہ ملی، ولایت کا مقام نہ ملا۔ جنگلوں بیابان میں گھومتے گھومتے وہ اللہ کے ولی اپنے ہی شہر آتے ہیں، اپنے ہی گاؤں آتے ہیں۔ سوچا، دل میں خیال آیا، چلو اپنے ہی گاؤں آیا ہوں، ماں سے ملاقات کر لوں۔ دروازے پر اس اللہ کے بندے نے دستک لگائی، ماں نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا
تو 22 سال کے لیے نکل چکا تھا خدا کو پانے کے لیے. کیا خدا مل گیا؟ کیا خدا کا قرب مل گیا؟ کیا ولایت کا مقام مل گیا؟ اس برگزیدہ بندے نے کہا ماں نہیں، اب تک رب نے مجھے ولایت کا مقام نہیں عطا کیا ہے. وہیں کھڑے کھڑے ماں نے ہاتھوں کو اٹھا دیے، کہا مولا میرا بیٹا تیرا قرب چاہتا ہے، اسے اپنی قرب کی دولت سے مالا مال فرما. علماء فرماتے ہیں ماں کی دعائیں ماں کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں. اللہ نے پہلے اس بندے کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ نے ان کے اس بیٹے کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے. کیا معلوم پڑا؟ 22 سال جنگل کے درخت اور پتے کھا کر، دریاؤں اور تالابوں کا پانی پی کر، خدا کی عبادت کرنے پر جو مقام نہیں ملا ہے، ماں کی دعا سے فوراً اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے. بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ماں کی دعا کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ماں کا ادب کریں. تو قرآن پاک کے 15ویں پارے آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا. ٹھیک ہے؟ اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں، انتقال کے بعد بھی ان پر 12 حقوق رہتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. ہم کبھی اس کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے. اور کیا بیان فرمایا اللہ نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر رب نے یہاں پر آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے رزق کے کمی کے باعث اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اللہ کہتا ہے اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. بے شک انہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. ایک دو حدیث میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. آج لوگ منہ مناتے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر، منہ مناتے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر میں رحمت خداوندی کی جھما جھم بارش ہوتی ہے. اللہ اکبر. سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پاس پاس ہوں گے. ایک تو نبی نے فرمایا جو یتیم بچے کو کپڑا پہنائے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، وہ اور میں قیامت کے دن بالکل اتنے قریب ہوں گے. نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور ایک میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس 2 بچیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ اور میں اتنا پاس ہوں گے. حضور نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح نبی نے فرمایا یہ 2 انگلیاں آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے قریب ہے، بچیوں کی پرورش کرنے والا وہ اور میں دونوں آپس میں اتنے قریب ہوں گے قیامت کے دن. اور ایک حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، ان سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، ہے نا. کیا ہونا چاہیے؟ جیسے فرض کر لیں کہ ہمارے محب گرامی علی جناب معین صاحب، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اللہ پاک درجنوں بچے عطا فرمائے. لیکن ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر گھر سے باپ کچھ لے کر کے آئے باہر سے تو ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ بیٹیوں کو. کس کو دینا چاہیے؟ پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹے کو دو. کس کو دو؟ بیٹی کو. آقا فرماتے ہیں جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، دفن نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ ابو داؤد کتاب الادب، ابو داؤد حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی حدیث پاک ہے. اس کی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے. دیکھیے نا،
بیٹیوں کی پرورش کرنے، بیٹیوں کو پالنے اور پوسنے پر میرے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آخری آیت بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ پاک دیکھیے آج اس کے اندر تقریباً لوگ گرفتار ہیں اس گناہ کے اندر۔ وہ گناہ کیا ہے؟ جہاں بہت ساری برائیاں، گناہ، جرم ہمارے اندر ہیں، وہیں پر ایک بدترین گناہ جسے ہم اور آپ زنا کہتے ہیں، وہ بھی آج ہمارے بہت سارے مسلم قوم کے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مذمت بھی اللہ نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ کہتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے اسے حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل بتایا ہے۔ زنا کے حوالے سے زنا تمام دھرموں میں معیوب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ چند حدیثیں سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ نہ کلام فرمائے گا۔ قیامت کے دن ہر کوئی چاہے گا نا اللہ مجھے دیکھے، مجھے اللہ کا دیدار ہو، اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اللہ مجھ سے کلام فرمائے، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا، انہیں پاک نہ کرے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 لوگ کون ہیں؟ سنیے، پھر سے سنیے۔ آقا نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اللہ نہ انہیں پاک کرے گا، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، بلکہ اللہ ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اگر ان 3 میں خدا نہ خواستہ ہم ہیں تو فوراً توبہ کر کے اس سے نکل جائیں۔ نمبر 1 میرے نبی نے فرمایا تکبر کرنے والا فقیر، تکبر کرنے والا فقیر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3 بوڑھا زانی، بوڑھا زانی یعنی زنا کرنے والا۔ ان 3 کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ پاک نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ یوں تو حدیثیں بہت ہیں، ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے گناہوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر زنا کے حوالے سے فرمایا حدیث میں میرے نبی نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، برا کام اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد یا شارحین حدیث نے فرمایا نور ایمان، کیا ہو؟ نور ایمان نکل جاتا ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، اور جدا ہونے کے بعد جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کرتے نور ایمان واپس نہیں آتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ خدا نہ خواستہ بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے کرتے موت آ جائے تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ سے کیسے بچا جائے اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا حدیثوں میں ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے، تو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہوں کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ سنیے ایک اور حدیث پاک ختم، اس کے بعد ختم۔ حدیث پاک سنیے، حدیث پاک میں ہے ایک نوجوان، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا کہا نبی سے؟ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عمر اس مجلس میں تھے، ہونٹ کترنے لگے اور تلوار نکال لی آپ نے، اور یہ نبی سے گناہ کی اجازت مانگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے منع فرما دیا اور اسے اپنے قریب بلایا، اس نوجوان کو،
اور اتنا قریب بلایا کہ اس کا بدن نبی کے بدن سے ٹچ ہو گیا، بالکل قریب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ نرمی کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں تو اس کی گردن مار دوں گا، میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ تو اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ برا کام کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہارے پھوپھو کے ساتھ، تو اس نے کہا ہرگز میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی نے فرمایا جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ یہ کام کرنا ناپسند کرتے ہو، لوگ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اے نادان، تو جس کے ساتھ گناہ کا کام کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ اس کے بعد میرے نبی نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا اور سچے دل سے توبہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے جب کبھی ہمارے قدم ڈگمگائیں، قدم پسلنے لگے تو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے گھر کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف نظر کر لینا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کما تدین تدان، اپنی طرف نظر کر لینا۔ اور ایک آخری حدیث سنیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے مومن مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دوں گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو، اور پھر جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، آپ کے پاس جب بھی امانت رکھی جائے تو پورا کرو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور چھٹی چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ زنا نہ کرو، بدکاری اور بے حیائی نہ کرو۔ اگر تم مجھے ان 6 چیزوں کی گارنٹی دو گے میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کر دوں گا۔ سوچیں کتنا آسان ہے، جب بھی بولیں سچ بولیں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور ہاتھوں کو برائی سے روکیں، اور جب بھی وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔